قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے میں آج اس کی ہماری دوسری کلاس ہے۔ کل ہم نے 3 آیات مبارکہ پڑھی تھی۔ اس کا کچھ پس منظر اور شان نزول یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنی 53 سالہ عمر مبارکہ کے بعد ہجرت فرمائی تو اس کے بعد مدینہ طیبہ میں بڑے سخت حالات آئے، تو کچھ لوگ جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ، ابھی ان کے کچھ رشتہ دار مکہ کے اندر تھے، بعض مومن بھی تھے ان میں، بعض کافر بھی تھے، تو ان کا جو تعلق تھا حضور کے ساتھ جانے والوں کا مکے کے لوگوں کے ساتھ، خصوصاً جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس تعلق کے حوالے سے کل کچھ ہدایات دی گئیں کہ تمہارا یہ جو تعلق ہے ان کے ساتھ یہ اسلام کے معاوضے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کہ اسلام کو بیچ دیا جائے اور اس جانی اور رشتہ داری تعلق کو جو ہے وہ پریفر کیا جائے، اس بات کی کل ممانعت کی گئی۔ اور خصوصاً تذکرہ تھا حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا، جنہوں نے ایک خط بھیجا تھا مکے میں اپنے اہل و عیال کو، اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے مطلع فرما دیا، تو وہ مقام خاخ کے اوپر جا کر صحابہ کرام نے اس خاتون سے خط لیا اور پھر ان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی۔ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ حاتب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کہا کہ اللہ نے اس طرح کے ان کے معاملات کو معاف کر دیا ہوا ہے اور اللہ نے درگزر فرما دی ہے۔ آج حضرت ابراہیم کا ماڈل انہیں دکھایا جا رہا ہے مکے کے لوگوں کو، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جو تم آئے ہو مکہ سے مدینہ اپنے اہل و عیال کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ کے، تم خود کو کہلاتے تو عرب ہو، خواہ تمہارا تعلق مکے سے ہو یا مدینے سے، تو عربوں کے جو وہ فور فادر ہیں وہ تو جناب ابراہیم ہیں، تو ذرا ابراہیم اپنے دادا کا عمل بھی تو دیکھو، انہوں نے کیا کیا تھا، انہیں بھی بالکل اسی طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور انہوں نے بھی اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کے افراد کو چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اپنے انتہائی قریبی گھر کے افراد۔ قرآن مجید نے اب کا لفظ استعمال کیا، اہل سنت نے اب سے جو ہے وہ ان کے چچا مراد لیے ایک ادبی تقاضے کے طور پر، اور اس کا استدلال بھی قرآن سے ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جو والد ہیں وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ ان کی نسبت ان کے چچا کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ میں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا آیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں اگر ہمیں اشارہ مل رہا ہے تو ہم اسے ان کے چچا ہی مراد لیں، اور جو آذر ہے وہ ان کے چچا ہوں اور ان کے جو فادر ہیں ان کا نام تارخ ہو۔ تو حضرت ابراہیم کا جو ماڈل رکھا گیا، کہا گیا کہ دیکھو انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا اور بڑا کھلا اعلان کر دیا تھا، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کی تھی۔ پھر اللہ نے ایک دعا سے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو منع کر دیا تھا کہ یہ جو مشرک ہیں آپ کے خاندان کے افراد، ان کے لیے آپ استغفار نہ کریں، باقی دعا کریں۔ نبی پاک حضرت ابراہیم نے پھر دعا کی، باقی ان دعاؤں کا یہاں تذکرہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا امیجیٹلی جو ذکر آ گیا مکہ مدینے کی ہجرت میں، اس کا اصل پس منظر یہ ہے کہ عرب ابراہیمی تھے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ تو تمہاری خاندانی روایت ہے، ہم بھی خاندانی روایات کو دیکھتے ہیں، یار میرا دادا پردادا ایسے تھا تو مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی، انہیں بھی عین ہی یہی کہا گیا۔ بڑی آسان سی آیات ہیں چند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے، ایمفسائز کے لیے ہوتا ہے، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ خوبصورت نمونہ، تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، فی ابراہیم، کس میں؟ ابراہیم خلیل اللہ کی ذات میں۔ کیونکہ بعض پھر صحابہ بھی شاید یہ سوچتے ہوں کہ ہمیں کیسے راہ پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ اپنے چھوٹ گئے ہیں، ماں باپ چھوٹ گئے ہیں۔ انہیں کہا گیا یہ حق اور باطل کی ازل سے یہی پہچان ہے، یہاں اپنائیت کا جو رشتہ ہے وہ نظریاتی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں بہترین نمونہ ہے، والذین معہ، واو کا معنی اور، الذین ان لوگوں میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، معہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو گھر کے دیگر افراد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ اذ قالوا لقومہم، اذ جب قالوا
انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم سے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے خاندان کے افراد، انہوں نے جو ان کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے اپنی قوم سے بڑا برملا طور پر یہ کہہ دیا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری و ذمہ ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے بری و ذمہ ہیں، تمہارا اگر نظریہ اللہ کی وحدانیت والا نہیں ہے تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم سے بھی ہم بیزار ہیں۔ وَمِمَّا، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، ما کا معنی جو یا جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں اور تم سے بھی بیزار ہیں۔ اور کفرنا بکم، تم نے اللہ رسول کا انکار کیا ہے تو کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کر دیتے، ہمیں تمہاری کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور پیدا ہو گیا ہے بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، اب ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کے لوگوں میں۔ تو پتہ چلا کہ بغض اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں نے مجھے چیز نہیں دی، فلاں نے مجھے گالی نکال دی، فلاں نے مجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، رشتہ داروں میں تو ناراضگیاں، یہ ناراضگیوں کا معیار اسلام کا معیار نہیں ہے۔ اسلام کا معیار نظریاتی معیار ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خود ان سے اسلام کی بنیاد پر قطع تلقی کر رہے ہیں۔ ہم پیدا ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اب کھلا کھلا العداوت دشمن، والبغضاء اور بغض، اور یہ کن لوگوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے؟ جو ان کے انتہائی خونی رشتہ دار ہیں، گھر کے افراد ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے اس وقت تک ہماری بغض اور عداوت تمہارے ساتھ رہے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ، ترجمہ آپ کریں گے جی، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، اس وقت تک جو ہے وہ ہماری اور تمہاری دشمنی رہے گی۔ پتہ چلا دشمنی بھی اسلام میں جائز ہے اور جو بغض ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ ذاتی احساسات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایمان کا معیار ہے کہ جو اسلام میں برا ہے اس کو برا جانا جائے، لیکن آج کل یہ معیار نہیں ہے۔ آج کل جو نہایت بد اخلاق سا آدمی ہے، کسی اچھی پوسٹ پہ ہے تو آج لوگ اس کی ٹی سی کرتے ہیں، اس کا سوسائٹی میں وقار ہوتا ہے، سوسائٹی میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، تو یہ اسلام کا جو ہے وہ مطمع نظر نہیں ہے۔ پوری نظام میں بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایک چیز کی استثناء کر دی گئی، ہمارے تو یہ فرمایا جا رہا ہے اس معاملے میں تمہارے سامنے ماڈل ابراہیم ہیں، لیکن اس معاملے میں نہیں ہے۔ الا قول ابراہیم، الا سوائے قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول تمہارے لیے ماڈل نہیں ہے۔ یہ جو باتیں گزری ہیں یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں ابراہیم کا، لیکن جناب ابراہیم نے جو دعا کی تھی مغفرت کی وہ تمہارے لیے ماڈل نہیں ہے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ہی عمل اور خاصہ تھا۔ قول سوائے ابراہیم کے اس قول کے جو انہوں نے کہا تھا، کس کو؟ لے ابیہ، اپنے باپ کو کہا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، لام یقیناً بلا شبہ، استغفرن میں مغفرت طلب کروں گا، لَكَ تمہارے لیے، میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا اپنے باپ کو کہ مغفرت بھی طلب کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ اور میں مالک نہیں ہوں، لَكَ آپ کے حوالے سے، مِنَ اللَّهِ اللہ کے سامنے، مِنْ شَيْءٍ کسی بھی نفع کا، میں مالک نہیں ہوں، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ تو اللہ فرما رہے اے مدینے کے لوگوں، تم عرب ہو، تمہارے لیے یہ ابراہیمی ماڈل ہے، لیکن یہ جو ان کے فادر کے لیے ایک ہمدردی ہے، یہ ماڈل تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کا اپنا عمل ہے۔ ہاں انہوں نے اگلی باتیں یہ بھی کی تھیں، دعائیں کی تھیں اپنی قوم کے لیے، ربنا علیک توکلنا، ربنا اے ہمارے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں اب آگے آ رہی ہیں، یہ بھی تمہارے لیے ماڈل ہیں۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر ہی توکل کیا، ہم نے تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا۔ ان میں سے ہر بات مدینے کے لوگوں کے لیے ہے جن کے رشتہ دار مکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ہم نے تیرے اوپر توکل کیا۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، واو کا معنی اور، الیکا اے اللہ تیری طرف ہی، انبنا ہم نے رجوع کیا،
اے اللہ تیرے اوپر توکل کیا، تیری طرف ہی ہم نے ہر معاملے میں رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اے اللہ ہم نے تیری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ بنیادی طور پر یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ہیں، قرآن میں آ گئے، قرآن کے الفاظ ہیں، اور یہ ماڈل ہیں مدینے کے لوگوں کے لیے کہ تم بھی دعائیں کرو۔ یہ جو پس پردہ تمہارے تعلقات ہیں کافروں کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے پھر اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ کن کن سے جائز ہیں اور کن کن سے جائز نہیں ہیں، یہ بھی آگے اس کو ڈسٹنگوش کر دیا گیا۔ اور پھر دعا کیا کی، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہی کہا، تم بھی یہی کہو، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ بنا دے ہمیں، فتنتاً فتنہ آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اس آزمائش سے کیا مراد ہے؟ کہ کافر کو اقتدار مل جائے، بڑے عہدے پہ چلا جائے، اور اللہ رسول کا منکر ہو تو پھر یقیناً وہ دوسروں کے لیے ایسا ہی جینا دو بھر کرے گا جیسے آج آپ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں پوری دنیا اور عالم اسلام کا حشر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ان کی دعا کا پس منظر ہے کہ اللہ ہمیں آزمائش نہ بنا دے ان لوگوں کے ہاتھوں کے سامنے۔ انہیں اقتدار ملتا گیا تو ہم تو مغلوب ہوتے جائیں گے، تو ہم بھی آج کے دور میں اور کچھ نہ کر سکیں اس بارڈرڈ کی دنیا میں، جہاں ہم تو بالکل ہی محتاج ہیں، ہم تو کہیں موو ہی نہیں کر سکتے جب تک پاسپورٹ پر سٹیمپ نہ ہو، کسی نے جہاد اور کسی نے مدد کسی کی کیا کرنی، لیکن کم از کم دعائیں کی جا سکتی ہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا دے فتنہ کافروں کے لیے، کیوں کہ وہ ہمیں پھر فتنے میں مبتلا رکھیں گے، جہاں چاہیں گے ہمیں استعمال کریں گے۔ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، تو ابراہیمی ماڈل یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی، اغفر، واو کا معنی اور ملا کے پڑھیں گے تو وغفر، اے اللہ بخش دے، مغفرت فرما دے، لنا ہماری، ربنا اے ہمارے رب، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے، انا بے شک، کا تو، انتا تو ہی، تاکید پیدا ہو گئی، انکا انت بے شک تو ہی ہے، العزیز بڑی عزت والا، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ تو نے کب مسلمانوں کو عروج دینا ہے؟ اللہ یہ تیری ہی حکمت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور یہ اسوہ حسنہ ہے کس کے لیے؟ جس کی بابت پیچھے ذکر کیا گیا، ابراہیم خلیل اللہ کا ماڈل اور ان کے جو رشتہ دار ہیں جو ان کے اوپر ایمان لائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے ہے، فِيهِمْ ان میں، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بہترین نمونہ، لیکن حاصل کون کرے گا؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ آخرہ، یہ اس کے لیے ماڈل ہوگا، لے من، اس کے لیے، کانا جو ہے، یرجو اللہ امید رکھتا اللہ سے، یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخرہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ ومن یتولی، اور جو روح گردانی کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بلا شبہ اللہ غنی بے نیاز ہے، الحمید اور وہ ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ تو ومن یتولی، روح گردانی کیا ہوتی ہے؟ روح اور گردانی یہ پرشین زبان کا لفظ ہے جس کو ملا دیا گیا، روح چہرے کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا خوب روح ہے، یعنی خوبصورت ہے، روح چہرہ ہے، اور گردانی گردن سے نکلا ہے، یعنی چہرے کو پھیر لینا، تو روح گردانی چہرہ موڑ لینا، بات کسی کی نہ ماننا۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو روح گردانی کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بلا شبہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ ساری خوبیوں والا ہے، اسے میرے اور آپ کے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس اقتدار بھی ہو نا جی، پورے پاکستان میں پوری دنیا کو لیڈ بھی کر رہا ہو، تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہی جان مال محفوظ ہوں گے، اور یہ اقتدار جان و مال کے تحفظ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، باقاعدہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، داخلی خارجی جتنے معاملات تھے ان کو خوب نپٹایا، پالیسیاں ترتیب دیں، مسلمانوں کے جان مال عزت محفوظ ہو گئے۔ اس کے لیے اقتدار بہت ضروری ہے، اور اسلام اس اقتدار کا خواہاں بھی ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ذریعے لایا جائے۔ لیکن اب جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مولوی صاحبان ہوں گے تو اسلامی اقتدار ہوگا، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے حاملین، سمجھدار نیک لوگ، ٹیکنوکریٹ قسم کے خوف خدا رکھنے والے ہوں، وہ بہترین ماڈل ہیں اس کے لیے، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئر ہوں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے ساتھ ہوں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، اب یہاں ایک بشارت ہے اور ایک فیوچر کی بات ہے جس کی خوشخبری ان مایوس لوگوں کو سنائی جا رہی ہے۔ مایوسی کیا تھی کہ ہمارے رشتہ دار مکے میں، ہم مدینے میں پھنس گئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فکر نہ کرو، پس پردہ خطوط نہ لکھو، محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ، مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو، قریب قریب اللہ تمہیں فتح دینے والا ہے۔ اور وہ فتح کیا تھی؟
مکہ کی فتح تھی، کیونکہ یہ بات مکے کی فتح سے 2 سال پہلے کی ہے خط والی۔ یہی تو بات ہو رہی تھی جو حضور نے صحابہ سے کی تھی کہ اب ہمیں مکے میں جانا چاہیے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں مکے سے آئے ہوئے؟ 6 سال ہو گئے ہیں۔ خط مدینہ ہو چکا ہے، میثاق مدینہ ہو چکا ہے، بدر ہو چکا ہے، احد ہو چکا ہے، خندق ہو چکا ہے، صلح حدیبیہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آیا ہے فتح خیبر، اس کے بعد آیا ہے فتح مکہ، اس کے بعد آیا ہے غزوہ تبوک، اس کے بعد پھر حضور نے حج پڑھا ہے۔ تو یہ فتح مکہ سے 2 سال پہلے کی بات ہے جب وہ عورت خط لے کے جا رہی ہے حاطب بن ابی بلتہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پریشان نہ ہو، پس پردہ خطوط نہ لکھو، مصلحت سے کام نہ لو، اللہ بڑی جلدی تمہیں فتح دینے والا ہے۔ یہی فتح کا راز تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے لیٹر کے ذریعے مکے والوں تک پہنچایا تھا، اور پھر وہ اس میں ناکامی ہوئی۔ بس ایک آدھ آیت دیکھیں تو چل پڑے گا موضوع۔ اللہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یجعل پیدا فرما دے گا بینکم تمہارے درمیان و بین الذین اور ان کے درمیان عادیتم جن کے ساتھ تم دشمنی رکھتے ہو، کیا پیدا فرما دے گا؟ مودہ، محبت پیدا فرما دے گا، مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور جب تشریف لے گئے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی فتح کے لیے، تو سارے مکے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر وہ جو نفرتیں تھیں وہ محبتوں میں بدل گئیں۔ یہ فتح مکہ کی بنیادی طور پر پیشین گوئی تھی جو اللہ نے فرما دی۔ واللہ قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب جو اگلی آیات ہیں یہ تھوڑی طویل ہیں، ہم ان کو اگلے سیشن میں لے جائیں گے۔ یہاں 2 لوگوں کی تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا تم نے مکے کے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے، لیکن 2 طرح کے لوگ ہیں مکے میں، ایک اسلام کے دشمن ہیں اور ایک بیچارے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے رشتہ داریاں ٹوٹ کے وہ مدینے چلے گئے ہیں۔ تمہارا دشمن وہ ہے جو خطرناک پالیسی بنانے والا ہے تمہارے لیے، لیکن مکے میں پرامن کافر اگر کوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تمہیں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے میں۔ یہی ہماری بھی پالیسی ہے جی، داخلہ اور خارجہ پالیسیاں اسلام کی۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ ہر کافر کو مار دو، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ بس امن سکون کے ساتھ رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پوری دنیا کا نظام ہے اور قوموں کے ساتھ مختلف مذاہب کی رہتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کا معاشرہ بڑا خوبصورت معاشرہ تھا، جس کے اندر ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، یہودی عیسائی بھی تھے، محبتیں تھیں۔ صوفیاء کرام کا کتنا محبتوں والا پیغام تھا۔ بعض جگہ پر تصوف میں کتنے سارے لوگ ہیں غیر مسلم جو بیٹھا کرتے تھے اور صوفیاء سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا بہتر چہرہ دنیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔